ایک شخص ٹونک بھی خوب پی رہا ہے اور زہر بھی خوب جم کے ایک دم اپنے اندر لے رہا ہے. ٹونک کام کرے نہ کرے، زہر اپنا کام ضرور کرے گا. یہی ہے حالت. اگر ہم نیکیاں خوب ٹھوک کے کرتے ہیں اور گناہ بھی خوب ٹھوک کے کرتے ہیں تو پھر ہماری ممکن ہے نیکیاں فائدہ دے نہ دے لیکن گناہ ضرور نقصان دے گا، کیونکہ نیکیوں کے فائدہ دینے کے لیے اخلاص شرط ہے. وہ ہوگا تب تو، لیکن گناہ کے لیے کوئی شرط نہیں. وہ جائے گا تو اپنا کام شروع کر دے گا. محترم درود دوستو، جی ساتھی اور دینی بھائیو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ یہ حضور کے چچا زاد بھائی. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی. قلیل العمر صحابی میں ان کا شمار ہے، لیکن اللہ نے علم سے بڑا نوازا. اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی استنجا سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، بڑے سلیقے سے مسواک بھی رکھی ہوئی ہے. تو نبی نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی خوش ہو کر دعا دیے، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اور دینی سمجھ عطا فرما. اللہ کے نبی کی یہ دعا ان کو ایسی لگی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کی خدمت میں پہنچے اور علم نبوت کو اور علم دین کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی. پھر ایک وقت آیا اللہ نے ان کو امام المفسرین بنایا. تو نبی سے انہوں نے دعا لیا خدمت کر کے. اور ہم ہیں جہاں کسی کو حضرت دعا کرتے رہے، کچھ کام ہے نہیں حضرت کے خالی بیٹھ کے دعا کرتے رہے. ارے کوئی ایسا کام کر دو کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے، یہ ہونا چاہیے. تو عبداللہ ابن عباس کو کہا کسی نے نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے طرز عمل پیش کیا. اللہ کے نبی خود بخود ان کو دعا دی. دعا ان کے حق میں کیسی کامیاب ہوئی. ان سے کوئی شخص پوچھ رہا ہے، اے صحابی رسول، کیا وہ شخص جو اعمال خیر کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ اعمال خیر زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے وہ بہتر ہے؟ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ قلیل العمل قلیل الذنوب وکثیر العمل وکثیر الذنوب. ابن عباس نے فوری طور پہ کہا لا اعدل بالسلامہ، جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے میں اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. یعنی جو شخص نیکی کم کر رہا ہے وہ گناہ بھی کم کر رہا ہے وہ بہتر ہے بمقابلے اس شخص کے جو نیکیاں بھی خوب کرتا ہے گناہ بھی خوب کرتا ہے. فرائض کی بات نہیں ہے، فرائض تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس کے متعلق سوالات نہیں. اس کے علاوہ جو تلاوتیں ہیں، ذکر ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کی حیثیت ایک ٹونک کی حیثیت. انسان کھائے گا تو طاقت میں اضافہ ہوگا، صحت بنے گی، لیکن گناہ کی حیثیت زہر کی حیثیت. اب سوچ کے دیکھو، ایک شخص ٹونک بھی خوب پی رہا ہے اور زہر بھی خوب جم کے ایک دم اپنے اندر لے رہا ہے. ٹونک کام کرے نہ کرے، زہر اپنا کام ضرور کرے گا. یہی ہے حالت. اگر ہم نیکیاں خوب ٹھوک کے کرتے ہیں اور گناہ بھی خوب ٹھوک کے کرتے ہیں تو پھر ہماری ممکن ہے نیکیاں فائدہ دے نہ دے لیکن گناہ ضرور نقصان دے گا، کیونکہ نیکیوں کے فائدہ دینے کے لیے اخلاص شرط ہے. وہ ہوگا تب تو، لیکن گناہ کے لیے کوئی شرط نہیں. وہ جائے گا تو اپنا کام شروع کر دے گا. اس لیے گناہوں کا ارتکاب انتہائی مہلک مرض ہے، لیکن اسی کی طرف ہمارا دھیان زیادہ جاتا نہیں. ہم تو سوچتے ہیں نیک بنیں گے، بس زیادہ زیادہ نیکی کمائیں گے تو نیک بن جائیں، لیکن شریعت یہ مزاج نہیں دیتی. وہ کہتی ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، زیادہ زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تب تم جا کے نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. کوئی آدمی نیکی کرنے کی طرف جب اپنا قدم بڑھاتا ہے تو اسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بڑوں سے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے کوئی وظیفہ لے لوں، 1000 درود پڑھ لوں، 300 جو ہے استغفار کر لوں، 500 جو ہے پہلا کلمہ کا وظیفہ کر لوں. یقیناً یہ فائدہ مند ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت، ان کے پاس اگر کوئی بیعت ہونے کے واسطے آتا تھا، اصلاح ہونے کے واسطے آتا تھا، فوری طور پہ اس کو وظیفہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ پہلا کام ان کو یہ بتاتے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، گناہوں سے بچاؤ. تب جا کے جب دیکھتے تھے کہ اس کے اندر سے گناہ کا مادہ نکل چکا ہے پھر وظیفہ دیتے تھے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم نے سن بھی رکھا ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ. بڑے آسان مثالوں میں یوں سمجھیے، ایک باپ ہے، اس کے بچے سامنے موجود ہیں 2-4، کسی کو کوئی حکم دیتا ہے جب بیٹے پانی گیس لے کے آ جاؤ، ایک بیٹا گیا فوراً دوڑ کے لے کے آ گئے. دوسرے کو چلو پیسہ لو، مارکیٹ سے 2 کلو آم گن کے رکھو، میں جاؤں نہیں، فوراً کہتے میں جاؤں نہیں. اس کے انکار پر بادشاہ کا غصہ، باپ کا غصہ،
پیر کا کن سر پہ چڑھ جائے گا. میری بات نہیں مانتا, نافرمانی کرتا ہے. بس اسی نافرمانی کا نام, اگر یہ نافرمانی اللہ کا ہو جائے, اللہ کے حکموں کو ہو جائے, نبی کے باتوں کا ہو جائے, یہی گناہ کہلاتا ہے. اب رہا مسئلہ اس میں چھوٹے بڑے کا, اس میں بڑی تفصیلات ہیں, بڑی علمی بحثیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, لا صغیرۃ مع الاستغفار ولا کبیرۃ مع الاصرار.